جناب قبلہ صفدر عباس بخاری صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم شینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثنی ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام وسجود وسیام وشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس اور پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا ہے۔ انتہائی شکریہ۔ جو افراد پیچھے رہ گئے ہوں کوشش کریں ان کی زبانیں معطر ہو جائے اور میں ایک مختصر سے وقت میں ایک جامع گفتگو آپ کی آگوش میں ڈال دوں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارگ حیات میں ولایت علی کو روا دوا فرمایا۔ جی انتہائی شکریہ جی، سیدہ عزت عطا فرمائے۔ جو اب بھی پیچھے رہ گئے ہو ان کے لیے ایک فقرہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے نہیں رکھا ہے۔ انتہائی شکریہ جی، سیدہ عزت عطا فرمائے۔ جو پیچھے رہ گئے ہو ان کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، اگر آپ حضرات نے اس فقرے کو وصول فرمایا تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بدن کے بند حجروں کی گھٹن کو پرچم عباس کی ہوا عطا کر دی۔ جی انتہائی شکریہ۔ جتنے افراد تشریف فرما ہو اگر آپ
توجہ فرمائیں تو ایک فقرہ کہوں گا، جتنی دیر گفتگو کرنی ہے اسے ایک فقرے پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے 1,24,000 نبی بھیجے اپنا عدل بتانے کے لیے، 14 بھیجے اپنا فضل دکھانے کے لیے۔ چلیں جو بتانے اور دکھانے پہ بولے ہوں حسین کی ماں راضی ہو، پھر سماعت فرمائیں۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے اپنا عدل بتانے کے لیے، 14 کو بھیجا ہے اپنا فضل دکھانے کے لیے۔ جتنی دیر گفتگو مجھے کرنی ہے اس کا عنوان ہے عدل اور فضل۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ عدل اور فضل کو ذہن میں رکھنا میں آغاز گفتگو کر دوں۔ ہماری پاکستان کی سرزمین سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کوئلہ، بلیک ڈائمنڈ، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اسی کوئلے کی کھدان سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہیرا۔ توجہ کیجئے گا جی، میں نے ماہرین کوئلہ سے یہ پوچھا کہ یہ کوئلہ ہیرا کب بنتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اسے جی سی وی کیا جائے، گروس کیرلک ویلیو کیا جائے، تو پھر اس کوئلے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھٹے میں جانے کے قابل ہے، سپرٹ یونٹ میں جانے کے قابل ہے، کسی فیکٹری میں جانے کے قابل ہے۔ ماہرین کوئلہ یہ کہتے ہیں کہ آکسیجن کے بڑھنے سے کم ہونے سے، کیمیکل کے بڑھنے سے کم ہونے سے کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے۔ جی میں نے تمہید ختم کر دی، یہیں سے گفتگو میری۔ کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے، کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میں بھٹکا ہوں، اس لیے کہ جسے مانتا ہوں نہ وہ کبھی بھولا ہے نہ وہ کبھی بھٹکا ہے۔ لیکن آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، بار بار جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نازک سا جملہ آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں۔ کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے۔ چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینے میں۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام ہیں سید سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا، ایک مولا کا شیعہ ماننے والا آیا اور آ کے کہتا مولا سر پہ قرضہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، کچھ کیجئے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کیجئے۔ امام نے کہا اپنی آگوش پھیلا، اس نے آگوش پھیلائی، امام نے زمین سے مٹی اٹھا کے اس کی آگوش میں ڈالی، ڈال کے امام کہتے اب دیکھ کیا ہے؟ اب جو اس نے دیکھا تو ہیرے چمک رہے تھے۔ مرضی ہے یار آپ کی اپنی، دی توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے جملہ تو عرض کر دیا ہے، توجہ نہیں فرمائیے۔ کوئلہ کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے، امام سجاد نے ایک لمحے میں مٹی کو ہیرا بنا دیا۔ میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں جعفریہ کالونی کے امام بارگاہ سے خوبصورت مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ ماہرین کوئلہ کہتے ہیں کہ کوئلہ کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے، آپ نے لمحے میں مٹی کو ہیرا بنا دیا ہے۔ آواز امام آئی جاہل نہ بن، کم عقل نہ بن، جو تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا عدل ہے، جو میں دکھا رہا ہوں یہ سجاد کا فضل ہے۔ یا علی جی سیدہ عزت عظمت، جو تو کہہ رہا ہے وہ عدل ہے، جو سجاد دکھا رہا ہے یہ فضل ہے۔ آپ کی توجہات کا انتہائی شکریہ۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، مجھے اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ میرے بھائی محترم پڑھنے والے تشریف فرمائے ہیں، بھائی محمد علی بھی ہیں، چراغ علی بھی ہیں، سیدہ ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں انتہائی جلدی ایک قدم، ایک منزل آگے بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں سید سجاد کے بابا امام حسین کی بارگاہ۔ جی اگر جو لفظوں کے خریدار ہے، سیڑھیوں سے اترتا ہوا کائنات کا مایوس ترین انسان، سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا کائنات کا مقدر بدلنے والا حسین۔ بولیے گا یار جو بول سکتے ہیں، سیدہ آپ کی ان سماعتوں کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے حسین، جو کائنات کا چہرہ پڑھ لے اس نے راہب کا چہرہ پڑھا، پڑھ کے کہا اتنے بڑے دربار سے آ رہا ہے چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا پوچھنے گیا تھا میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں؟ تو کیا ہوا؟ کہا لوح محفوظ دیکھ کے بتایا میرے مقدر میں اولاد نہیں۔ حسین ابن علی نے سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ کے کہا تجھے 1 دیا، دوسرا قدم رکھ کے کہا تجھے 2 دیے، تیسرا قدم رکھ کے کہا تجھے 3 دیے، 7واں قدم رکھ کے کہا تجھے 7 دیے۔ عرش سے جبرائیل نے عرش چھوڑا، منبر سے رسول نے منبر چھوڑا،
حسین ابن علی کے قریب آ کے کہا بیٹا حسین بس، میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑا یا حسین، جب اس کے مقدر میں تھا نہیں آپ نے دیا کیوں؟ آواز حسین آئی جو مقدر میں نہ ہو وہ اللہ کا عدل ہے، جسے حسین دے دے وہ حسین کا فضل ہے۔ جی انتہائی شکریہ یا علی جی۔ جتنے افراد تشریف فرما ہے بے دلی سے نعرہ نہ لگاؤ۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پورے پاکستان اس جملے میں مجھے عزت عطا کی ہے، اور آپ کے اس خادم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ اس جملے کو پڑھا تھا، اور ہر جگہ عزت دی ہے کہ اگر انسان کا دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا ہے، پھیپھڑا خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا ہے، لب لبا خراب ہو تو چینی ہضم نہیں ہوتی ہے، شجرہ خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جی سیدہ عزت عطا فرمائیں، اس انداز میں آپ سماعت فرمائیں تو میں گفتگو کو آگے لے جاؤں۔ ایک منزل آپ نے آگے بڑھانی ہے۔ ہمارے پاکستان کی سرزمین پہ ایک شعبہ پایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے اسکوپ انجینئرنگ۔ اگر آپ کو کوئی بلڈنگ بنوانی ہے تو کسی انجینئر کے پاس جائیں گے۔ اتنا بڑا فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر اگلے سال کی اس مجلس تک داد دو، داد کم ہوگی، عظمت حسین کی فضیلت زیادہ ہوگی جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو۔ اسکوپ انجینئر، کسی انجینئر کے پاس جائیں اور جا کے کہے کوئی بلڈنگ بنوانی، پہلا سوال کرے گا رقبہ کتنا ہے؟ آپ اسے جواب دیں گے کہ اتنا رقبہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ ہے، جب بنوانے گئے تو نقشہ نویس نے، بنانے والے نے کہا رقبہ کتنا؟ آپ نے رقبہ بتایا، اس نے ایک ایک انچ کا حساب لگا کے بتایا، اس میں اتنی دیواریں بنیں گی، اتنے کمرے بنیں گے، اتنے افراد اس کے اندر آ جائیں گے، اس سے زیادہ افراد اس کے اندر آ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ ہے، 2000 افراد اس کے اندر سما جائے گا، 2000 سے زیادہ بندہ اس کے اندر آ نہیں سکتا۔ جو ماہر ترین دنیا کے اسکوپ انجینئرنگ جو امریکہ، یورپ، انگلینڈ، یونائٹڈ آسٹریلیا میں تشریف فرما ہے، انہوں نے کربلا کی زمین کا ایک ایک انچ کا حساب لگا کے بتایا کہ کربلا کی زمین کے اندر 18 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ ہوئے پیچھے رہ گئے یار آپ، میں نے جملہ تو پڑھ دیا ہے۔ 18 لاکھ سے زیادہ لوگ کربلا کی زمین کے اندر نہیں آ سکتے۔ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، 7 کروڑ بندہ کربلا گیا بھی، 7 کروڑ کربلا سے آیا بھی۔ میں نے قبر حسین پہ رک کے کہا یا حسین ابن علی، ماہر ترین انجینئر کہتے ہیں 18 لاکھ سے زیادہ لوگ کربلا کی زمین پہ آ نہیں سکتا، یہاں 7 کروڑ آ رہا بھی، 7 کروڑ گیا بھی۔ قبر حسین سے آواز آئی جو تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا عدل ہے، جو میں دکھا رہا ہوں یہ حسین کا فضل ہے۔ جی سیدہ اللہ اکبر، مل کے سارے جی یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، انشاءاللہ سیدہ عزت عطا فرمائے۔ مجھے بس 2 فکرے فضیلت کی اور بیان کرنے اور ایک فکرہ مصیبت کا، جتنا مجھے وقت ملا ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائے ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں امام حسین کے بڑے بھائی سرکار امام حسن کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جتنے افراد آپ تشریف فرما توجہ فرمائیے گا، سرکار امام حسن بادشاہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی میں پیغمبر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے شاہی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا پکڑا ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ شاہی لباس کا حسن تھا۔ یہ عصا پکڑ کے سرکار امام حسن پیغمبر کی حویلی سے باہر نکلے، دائیں گلی بائیں گلی، سامنے مدینے کا مین چونک، مدینے کے مین چونک میں ایک بوہڑ کا درخت، بوہڑ کے درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، ہاتھ کام نہیں کر رہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کہ اچانک امام حسن کی سواری اس کے سامنے آئی، سرکار امام حسن کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کے زمین پہ گرا ہے۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ وہ بوہڑ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے سوچ رہا ہے کاش میرے ہاتھ ٹھیک ہوتے، میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی، میں عصا اٹھا کے نواسہ رسول کو پیش کرتا۔ امام حسن گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہتے سوچ کیا رہا ہے، اٹھا اور دے۔ جی سیدہ عزت عطا فرمائے، جی سید اٹھا اور دے۔ اس نے اٹھا کے فوراً امام حسن کی بارگاہ میں پیش کی۔ میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس نے شفا مانگی نہیں،
آپ نے شفا دیو کیوں؟ تو امام کی وہیں سے آواز آئی جو مانگ کے شفا لے وہ اللہ کا عدل ہے، جسے ہم بن مانگے دے دے وہ حسن کا فضل ہے۔ سیدہ عزت عطا فرمائے۔ یا علی سیدہ عزت، ایک منزل بس آگے فضائل کی اور منزل مصائب کی جانب، اگر آپ توجہ فرمائیں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں سید سجاد کے دادا امام حسن اور امام حسین کے بابا مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ مقاصد الہیہ کا ترجمان ہے منبر پہ، علی کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی علی کے سامنے لایا، علی کہتے کیوں ہاتھ باندھے ہیں؟ کہا مولا مجرم ہے۔ کہا علی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ کھول دو۔ توجہ کیجئے گا یار جو بول سکتے ہو۔ ہاتھ کھول دیے گئے۔ فرمایا کیا جرم؟ جو اب تک نہیں بول سکے ہو ان کے لیے ایک فکرہ ہے، کیا جرم؟ کہا مولا اس نے چوری کی ہے۔ علی اس سے مخاطب ہو کے کہتے کیا تو نے چوری کی؟ کہتا جی مولا۔ کہا علی کے ہوتے ہوئے؟ مرضی ہے یار آپ کی اپنی، علی کے ہوتے ہوئے مولا غلطی ہو گئی۔ کہا ایک غلطی، دوسرا اقرار۔ کہا اقرار نہ کروں تو کیا کروں؟ اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ بولیے گا یار سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ علی فرماتے تجھے پتہ ہے نا چور کی سزا کیا ہے؟ فرمایا جی ہاتھ کاٹ دیتے۔ کمبر؟ جی مولا۔ کہا اس کے ہاتھ کی دائیں انگلیاں کاٹتے۔ کمبر نے دائیں انگلیاں کاٹی، اس نے انگلیاں بائیں ہاتھ میں رکھی، مٹھی بند کی، مسجد کوفہ سے باہر نکلا، سامنے گلی میں ابن القوا مل گیا، کوے کا بیٹا۔ جی سیدہ عزت عطا فرمائے۔ تاریخ میں نام بھی عجیب تھے جی، کوئی کوے کا بیٹا، کوئی ابن کثیر، کوئی ابن عوام، کوئی ابن زیاد۔ اب تاریخ ابن القوا نے منظر دیکھا، توجہ میں فضیلت کا آخری جملہ، منظر دیکھا کہ ایک ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ بند ہے۔ یہ ابن القوا کہتا کیا ہوا؟ کہا علی نے کاٹا۔ یہ کہتا اگر میرے والے ہوتے تو تجھے بچا لیتے۔ اس نے کہا تیرے والے کیوں بچاتے؟ اس نے کہا میرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سینہ تان کے کوفے کی گلی میں کہتا بس یہی فرق ہے تیرے والوں میں اور میرے علی میں، تیرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ بولیے یار جو بول سکتے ہو جی سیدہ عزت عطا فرمائے۔ علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ ابن القوا کو غصہ آیا، غصے میں کہتا کون ہے یہ علی؟ یہ سینہ تان کے کوفے کی بھری ہوئی گلی میں کہتا ہے جو امیر المومنین وہ علی، جو یاسوب الدین وہ علی، جو شاہ انما وہ علی، جو سراج حل عطا وہ علی، جو شاہ کل کفا وہ علی، جو ید اللہ وہ علی، جو عین اللہ وہ علی، جو لسان اللہ وہ علی، جو اذن اللہ وہ علی، جو وجہ اللہ وہ علی، جو جنب اللہ وہ علی، جو رجل اللہ وہ علی، جو مشیت اللہ وہ علی، جو ارادت اللہ وہ علی، جو مرد میدان وہ علی، جو کل ایمان وہ علی، جو کتاب مستور وہ علی، جو کوہ طور وہ علی، جو قطب الاقطاب وہ علی، جو حبیب الاحباب وہ علی، جو شاہ انما وہ علی، جو فاتح بدر وہ علی، جو فاتح خندق وہ علی، جو فاتح خیبر وہ علی، جو جبرائیل کا ٹیچر وہ علی، جو زہرا کا ہسبینڈ وہ علی، جو حسنین کا فادر وہ علی، جو اسلام کا فائٹر وہ علی، جو قرآن کا رائٹر وہ علی، جو اللہ کا ٹائگر وہ علی، جو قطب الاقطاب وہ علی، جو حاجت روا وہ علی، جو مشکل کشا وہ علی۔ پوری کوفے کی گلی ایک مرتبہ بھر گئی۔ یہ ایک مرتبہ کہتا ہے جس کے بارے میں نبی کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابہا وہ علی، جس کے لیے نبی کہے انا دار الحکمت وعلی بابہا وہ علی، جس کے لیے نبی کہے انا جسد الاسلام وعلی راسہا وہ علی، جس کے لیے نبی کہے علی تجھ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ایک مرتبہ کہا یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا دوست میرا دوست، یا علی تیرا محب مومن ہے، یا علی تیرا دشمن منافق ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کی گلی میں ہجوم ہوا، شور بڑا، علی نے آواز دی کمبر۔ جی مولا۔ کہا باہر شور کیسا ہے؟ کہا جس کی انگلیاں کاٹی تھی آپ کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ کہا بلاؤ اسے۔ واپس بلایا گیا، کمبر کو واپس لے کے آیا۔ ایک مرتبہ کہا علی کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ علی کون؟ مجھے جو پتا تھا، بولیے گا
میں نے بتا دیا وہ علی ہے. علی کہتے تیری کٹی ہوئی انگلیاں کدھر ہیں؟ کہا مولا یہ کمبر جی مولا اس کی انگلیوں کے اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑ. کمبر نے انگلیوں کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا. علی نے اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا. ید اللہ ہاتھ کا پھیرنا تھا, انگلیاں پھر جڑ گئی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی اگر کاٹنی تھی تو جوڑتے نا, اگر جوڑنی تھی تو کاٹتے نا. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جو کاٹی وہ اللہ کا عدل تھا, جو جوڑی وہ علی کا فضل ہے. یا علی, یہ سیدہ عزت عطا فرمائے, یہ مال کا عزت عطا فرمائے. جو کاٹی وہ اللہ کا عدل تھا. سیدہ عزت عطا فرمائے. اگر زمانے کو عدل آل محمد اور فضل آل محمد سمجھ میں آ جاتا, کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں نہ آتی. اجرکم من الزہرہ. اکثر ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں, فضائل امیر بن کے سنا کرو, مصائب غریب بن کے سنا کرو, گریبان چاک کر کے شرم خاک ڈال کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہا کرو زہرا تیرے بچوں کا بڑا ارمان ہے. اجرکم من الزہرہ. بس ایک روایت ممبر بھائی کے حوالے. 7ویں امام علامہ دربندی, ایت اللہ زنجانی, علامہ نقن, تینوں نے اپنی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے. 7ویں امام ارشاد فرماتے کہ جب شام غریبہ کی رات یہ آواز بلند ہوئی کہ لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول. 7ویں امام فرماتے ہیں کہ جب آل رسول کو قید کر کے یزید کے دربار کے دروازے کے باہر لایا گیا تو مغرب کا وقت تھا, جب دربار کے دروازے کے اندر لایا گیا تو فجر کا وقت ہو گیا. مشاہد میں پڑھ گیا یار, شرم نہیں کرنا. سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. تاریخ نے جملے لکھے ہیں. ادھر یزید کی بیٹی رملہ اپنی ماں ہندہ سے کہتی ہے اماں سنا ہے بابا فتح کر کے آیا ہے, چلو ذرا جا کے بابا کو مبارکباد دیں. یہ کہتی بیٹی تو چلی جا, میں رات سے بڑی پریشان ہوں. اماں کیوں پریشان ہے؟ بیٹی میں نے رات کو ایک عجب سا خواب دیکھا ہے. اماں کون سا خواب دیکھا؟ کہا آدھی رات کا وقت تھا, ایک برقع پوش بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا, ایک ہاتھ سے ماتم کر رہی تھی. تو چلی جا لیکن جانے سے پہلے دعا کر مدینے میں میری مرشد زادی خیر سے ہو. اجرکم من الزہرہ. سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اس نے دعا کی, ماں نے آمین. اماں اب بجاؤں؟ ہاں تو چلی جا. یزید کی بیٹی محل سے نکلی, ابھی یزید کے دربار سے چند قدم دور تھی کہ ایک فوجی نے آواز دی راستہ دو, امیر کی بیٹی آ رہی ہے. ہوا نے یہی آواز 4 سال کی بطول کے کانوں تک پہنچائی. چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی تیری ذات بڑی بے نیاز ہے, ابھی یزید کی بیٹی آئی نہیں ہے, راستہ بھی مل رہا ہے, سلام بھی کیا جا رہا ہے, محمد کی بیٹیاں 36 گھنٹے سے کھڑی ہیں, کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ. میں جلدی بس ایک روایت مکمل کر کے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رملہ باپ کی گود میں بیٹھی, ان سروں کو دیکھنا شروع کیا جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے. کوئی 32 سال کا, کوئی 18 سال کا, کوئی 13 سال کا, کوئی 9 سال کا, کوئی 8 سال کا. دیکھتی دیکھتی اس کی نظر ایک ایسے سر پہ پڑی جو 6 ماہ کے بچے کا سر تھا. دیکھ کے کہتی بابا یہ کتنا خوبصورت ہے. اب بھی کہتے شیعہ روتے ہیں جو دشمن کی بیٹی کی نظر میں خوبصورت ہو, اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا کیا اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے؟ میری ماں و بہنوں کی بیٹیوں کے حصے کا جملہ ہے کہ بیویوں کے جھرمٹ سے بی بی رباب ماتم کرتی ہوئی آگے بڑھی. کہا اس پیاسے کی ماں ابھی تک زندہ ہے جو ابھی تک نہیں رو سکے ہو. یہ کہتی ہے بابا اگر تو اجازت دے اس سر کو محل میں لے جاؤں. بیٹی کیا کرے گی؟ جو رونا چاہتے ہو ایک مرتبہ بابا اسے لوریاں دوں گی. اللہ جانے جب لوری کا نام آیا ہوگا ماں پہ کیا گزری ہوگی, بہن پہ کیا گزری ہوگی. کہا لے جا بلا تسبیح. اصغر کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا, جانے کا ارادہ کیا.
4 साल की बतूल ने फुफ्फी का दामन पकड़ लिया, पकड़ के कहती है फुफ्फी अम्मा बाबा गया वापस नहीं आया, फुफ्फी अम्मा चचा गया वापस नहीं आया, फुफ्फी अम्मा भैया वापस नहीं आया, इसी सर के सहारे तो जिंदा हूँ। जनाबे अली की अली बेटी कहती क्या चाहती है? फुफ्फी अम्मा मैं भी जाऊंगी। कहा तू भी चली जा। रमला सर लेके आगे आगे, 4 साल की बतूल पीछे पीछे। रमला महल में दाखिल हुई, बतूल दरवाजे के पीछे छुप गई। रमला महल में दाखिल होके अपनी माँ हिंदा से कहती अम्मा ये जो झूला तूने बनवाया है, इस झूले में सर को लोरी दे दूं? गजबनाक लहजे में कहती है ऐसा न करना, ये झूला तो मैंने अली असगर के लिए बनवाया है, जब रुबाब मेहमान बन के आएगी इस झूले में असगर को लोरियां दूंगी। अजरुक मैंने ज़हरा सैयद इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। कहती अम्मा एक लोरी देने दे, सर उठा लूंगी। उसने सर रखा, अल्लाह जाने कौन सी लोरी सुनाई है। दरवाजे पे 4 साल की बतूल चीख मार के गश कर गई। हिंदा जल्दी से आई, बतूल को उठाया, उठा के कहती बता तू कौन है? 4 साल की बतूल कहती मैं कैदन हूँ। कहा बता तू कौन है? 4 साल की बतूल कहती मैं मुसाफिरा हूँ। कहा नहीं बता तू ज़ात की कौन है? कानों से खून बह रहा है, मुंह पे नीले नीले निशान है, दामन जला हुआ है। कहती ज़ात ना पूछ, जिसे बताते हैं तमाचे मारता है। ये कहती तमाचा ना मारूंगी, मुझे बता तू ज़ात की कौन है? 4 साल की बतूल सहमी हुई आवाज़ में कहती मैं ज़ात की सैयद ज़ादी हूँ। सैयद ज़ादी का नाम सुनना था। हिंदा ने सर से चादर उतार के उसके कदमों में रखी, रख के कहती कहाँ के रहने वाली है? 4 साल की बतूल कहती मैं मदीने के रहने वाली हूँ। कहा किस मोहल्ले के रहने वाली है? कहती मोहल्ला बनी हाशिम के रहने वाली हूँ। हिंदा कहती फिर तो मेरे मुर्शद हुसैन को जानती होगी। बच्ची मातम करके कहती जैसे मैं जानती हूँ वैसे कोई नहीं जानता। अजरुक मैंने ज़हरा। एक मरतबा हिंदा कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद के भाइयों के नाम बता। कहती बड़े का नाम हसन मुश्तबा जिसके जनाजे पे तीर लग गए, छोटा अब्बास सलमदार जो बाजू कटवा के सो गया। कहा जल्दी कर मेरे मुर्शद की बहनों के नाम बता। आंखें बंद करके कहती बड़ी का नाम ज़ैनब बिनते अली, उससे छोटी कलसूम बिनते अली, उससे छोटी रुखैया बिनते अली। तारीख जुमला लिखती कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद के बेटों के नाम बता। कहती बड़े का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन जो कैदी हो गया, उससे छोटा अली अकबर जो बर्छी खा के सो गया, उससे छोटा अली असगर जो तीर खा के सो गया। सैयद बैठे माफ करना, तारीख का जुमला आखिरी फिक्रा। ये कहती जल्दी कर मेरे मुर्शद की बेटियों के नाम बता। 4 साल की बच्ची कहती बड़ी का नाम फातिमा कुबरा, उससे छोटी फातिमा सुगरा। ये 2 नाम बता के बच्ची खामोश हो गई। ये दामन हिला के कहती जल्दी कर तीसरी का नाम बता। दामन छुड़ा के कहती तीसरी का नाम ना पूछ, दुआ कर तीसरी मर जाए। कहती ऐसे ना कह, वो मेरे मुर्शद के सीने का तावीज़ है, उसके बगैर मेरे मुर्शद को नींद नहीं आती है। 4 साल की बतूल सर उठा के कहती हिंदा पहचान, अना सकीना बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की यतीम। वो झूले में मेरा भैया अली असगर, मेरा बाबा मारा गया, मेरा चचा मारा गया।